السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بے انتہا دلچسپ اور رکت آمیز ہے۔ یہ انہوں نے اس وقت خود ہی بیان فرمایا جب بوڑھے اور بینائی سے محروم ہو چکے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میرا واقعہ یہ ہے کہ جس زمانہ میں شرکت تبوک سے پیچھے رہ گیا، اس وقت میں انتہائی خوشحالی میں تھا۔ اس سے پہلے 2 سواریاں میرے پاس کبھی جمع نہیں ہوئی تھیں، اور اس جنگ میں تو 2 سواریاں بھی میں نے خرید رکھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی جنگ کا ارادہ فرماتے تو عام طور پر اس خبر کو پھیلنے نہ دیتے۔ جب یہ جنگ ہوئی تو سخت گرمی کا زمانہ تھا، دور دراز اور جنگلوں کا سفر درپیش تھا، اور کثیر التعداد دشمن سے سامنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امور میں مسلمانوں کو آزاد کر رکھا تھا کہ جس طرح چاہیں دشمن کے مقابلے کی تیاری کر لیں، اور اپنا ارادہ مسلمانوں پر ظاہر فرما دیا تھا، اور مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کثیر تعداد میں تھے کہ ان کا اندراج رجسٹر پر نہ ہو سکتا تھا۔ کعب رضی اللہ عنہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کی غیر حاضری کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہو سکتا تھا، بلکہ گمان تھا کہ کثرت لشکر کی وجہ سے غائب رہنے کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم بھی نہ ہو سکے گا جب تک اللہ کی طرف سے بذریعہ وہی علم نہ ہو جائے۔ یہ لڑائی جس وقت ہوئی وہ زمانہ پھلوں کے پکنے کا تھا، سایہ گستری، بار آوری اور کھٹکی کا موسم تھا۔ ایسے زمانہ میں میری طبیعت آرام طلبی اور راحت گیری کی طرف بہت مائل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور مسلمانوں نے تیاریاں شروع کر دیں۔ میں صبح اٹھ کر جہاد کی تیاری کے لیے باہر نکلتا، لیکن خالی ہاتھ واپس ہوتا۔ تیاری اور اسباب سفر کی خریداری وغیرہ کچھ نہ کرتا، دل بہلا لیتا کہ جب میں چاہوں گا دم بھر بھی تیاری کر لوں گا۔ دن گزرتے چلے گئے، لوگوں نے تیاریاں مکمل کر لیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں نے دل میں کہا کہ 1-2 دن بعد تیاری کر کے میں بھی مل جاؤں گا۔ اس عرصہ میں مسلمانوں کا لشکر بہت دور جا چکا تھا۔ میں تیاری کے لیے باہر نکلا، لیکن پھر بغیر تیاری کے واپس آ گیا، حتیٰ کہ ہر روز یہی ہوتا رہا۔ دن نکل گئے، لشکر تبوک پہنچ گیا۔ اب میں نے کوچ کا ارادہ کر لیا کہ جلدی سے پہنچ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ کاش اب بھی کوچ کر جاتا، لیکن آخر کار یہ بھی نہ ہو سکا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب کبھی میں بازار میں نکلتا تو مجھے یہ دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا کہ جو مسلمان نظر آتا ہے اس پر یا تو نفاق کی پھٹکار نظر آتی ہے، یا ایسے مسلمان دکھائی دیتے ہیں جو واقع اللہ کی طرف سے معذور لنگڑے لولے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک پہنچ چکے تو مجھے یاد فرمایا اور پوچھا، کعب بن مالک کیا کر رہا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کو خوش عیشی اور آرام طلبی نے مدینے ہی میں روک لیا ہے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے غلط خیال قائم کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں تو بلائی اور نیکی کے سوا کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لانے لگے تو میں سخت پریشان تھا کہ اب کیا کروں۔ میں غلط ہیلے سوچنے لگا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عتاب سے محفوظ رہ سکوں۔ چنانچہ ہر ایک سے رائے لینے لگا، اور جب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تو آپ غلط سوچ و بچار سے دستبردار ہو گیا۔ اب میں نے اچھی طرح معلوم کر لیا میں کسی طرح بھی نہیں بچ سکتا، چنانچہ میں نے سچ سچ کہنے کا ارادہ کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس آئے تو سب سے پہلے مسجد گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں کے ساتھ مجلس کی۔ اب جنگ میں شریک نہ ہونے والے آ کر عذور معذرت کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے۔ ایسے لوگوں کی تعداد 80 سے کچھ اوپر تھی۔
نبی علیہ السلام و حکم ظاہر ان کی بات قبول کیے جا رہے تھے اور ان کی کوتاہیوں کے لیے طلب مغفرت کر رہے تھے۔ میری باری آئی، میں نے آ کر سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں آؤ۔ میں سامنے جا بیٹھا۔ مجھ سے فرمایا تم کیوں رکے رہے؟ کیا تم نے تیاری جہاد کے لیے خریداری نہیں کر لی تھی؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور سے بات کرتا تو صاف صاف بری ہو جاتا، کیونکہ مجھے بحث و تکرار و معذرت کرنا خوب آتا ہے۔ لیکن اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ اس وقت تو جھوٹی بات بنا کر میں آپ کو راضی کر لوں گا، لیکن بہت جلد ہی اللہ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر میں سچ سچ کہہ دیا تو حسین عاقبت کی مجھے اللہ کی طرف سے امید ہو سکتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم میں کوئی معقول عذر نہیں رکھتا تھا، میرے پاس عدم شرکت جنگ کا در حقیقت کوئی ہیلہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ تو سچ کہتا ہے، اچھا اب تم چلے جاؤ اور انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کیا حکم فرماتا ہے۔ چنانچہ میں چلا گیا۔ بنی سلمہ کے لوگ بھی میرے ساتھ اٹھے اور ساتھ ہو لیے اور کہنے لگے اللہ کی قسم ہم نے تمہیں پہلے کوئی خطا کرتے نہیں دیکھا ہے۔ دوسرے لوگوں نے جیسے عذرات پیش کر دیے، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کچھ بھی عذر نہیں کیا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کے لیے جیسے استغفار کیا تھا، تمہارے لیے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ استغفار کافی ہوتا۔ غرض کے لوگوں نے اس بات پر اس قدر زور دیا کہ میں نے ایک بار یہ ارادہ کر ہی لیا کہ پھر واپس جاؤں اور کوئی عذر تراش کر دوں، لیکن میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ میری طرح کیا کسی اور کی بھی صورت حال ہے؟ کہا ہاں تمہاری طرح کے اور دو آدمی ہیں جنہوں نے سچ سچ کہہ دیا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہاں گیا؟ کہا گیا مرہ بن ربیل عامری اور حلال بن امی الواقفی۔ کہا گیا یہ دونوں بل صالح ہیں، بدر میں شریک تھے۔ اب میرے سامنے ان کا نقش قدم تھا، اس لیے میں دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ گیا۔ اب معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تینوں سے سلام کلام کرنے سے لوگوں کو ممانعت کر دی ہے، اور لوگوں نے ہمارا بالکل بائیکاٹ کر دیا ہے، اور ہم ایسے بدل گئے کہ زمین پر رہنا ہمیں بوجھ معلوم ہونے لگا۔ ہم پر اس ترک تعلقات کے 50 دن گزر گئے۔ ان دونوں نے تو منہ چھپا کر کھانا نشیبی اختیار کر لی، روتے پیٹتے رہے۔ ذرا سخت مزاج تھا، قوت برداشت تھی، جا کر جماعت کے ساتھ برابر نماز پڑھتا تھا، بازاروں میں گھومتا تھا، لیکن مجھ سے کوئی بولتا نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما رہتے، میں سلام کرتا اور دیکھتا کہ جواب سلام کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلتے کہ نہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی نماز پڑھ لیتا۔ کنگھیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا، میں نماز پڑھنے لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھتے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جاتا تو نظر پھیر لیتے۔ جب اس بائیکاٹ کی مدت لمبی ہوتی گئی تو میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے باغ میں دیوار پھاند کر ان کے یہاں گیا۔ وہ میرے چاچا زاد بھائی تھے، میں انہیں بہت چاہتا تھا۔ سلام کیا اور انہوں نے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا اے ابو قتادہ، تمہیں اللہ کی قسم کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھتا ہوں؟ وہ سن کر خاموش ہو گئے۔ میں نے اللہ کی قسم دے کر بات کی، پھر کچھ نہ بولے۔ میں نے پھر قسم دی، پھر کچھ بھی نہ کہا، لیکن انجان پن سے بولے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، پھر دیوار پھاند کر واپس آ گیا۔ ایک دن بازار مدینہ میں گھوم رہا تھا کہ شام کا ایک قبطی جو مدینہ کے بازار میں کھانے کی کچھ چیزیں بیچ رہا تھا، لوگوں سے کہنے لگا کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو کوئی پتہ دے۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا۔ وہ میرے پاس آیا اور شاہ غسان کا ایک مکتوب میرے حوالے کیا۔ چونکہ میں پڑھا لکھا تھا، پڑھا تو لکھا تھا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تمہارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر سختی کی ہے۔ اللہ نے تمہیں کوئی معمولی آدمی تو نہیں بنایا ہے، میں تمہیں کوئی گرے پڑے نہیں ہوں، میں تو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں نواز دیں گے۔ میں نے یہ پڑھ کر کہا میرے اللہ یہ تو نئی مصیبت آ پڑی۔ میں نے مکتوب کو آگ میں جھونک دیا، اور جب 50 میں 40 دن گزر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قاصد میرے پاس آیا اور کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنی عورت سے علیحدہ ہو۔ میں نے پوچھا کیا حکم ہے کہ طلاق دوں؟ کہا نہیں، صرف الگ رہو۔
قربت نہ کرنا۔ کہا کہ دوسرے دنوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہوا ہے۔ کہا کہ دوسرے دونوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنی عورت سے کہہ دیا کہ میں میکے چلی جاؤ حتیٰ کہ اللہ کا کوئی حکم پہنچے۔ حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہلال ایک شیخ ضعیف ہے، اس کی خدمت کے لیے کوئی آدمی نہیں، اگر میں ان کی خدمت میں لگی رہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامنظور تو نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا لیکن وہ تم سے قربت نہ کرے۔ کہنے لگی، اس غریب کو تو ہلنا جلنا مشکل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کے دن سے آج تک لگاتار روتا رہتا ہے۔ میرے گھر والوں میں سے ایک نے کہا، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بیوی سے خدمت لینے کی اجازت حاصل کر لو، جیسے کہ ہلال کو اجازت مل گئی۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں اس بات کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست نہ کروں گا، نہ معلوم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمائیں گے۔ میں نوجوان آدمی ہوں، مجھے کس سے درخواست کر لینے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم نے مزید 10 دن گزارے اور لوگوں کے قطع تعلق کو 50 دن گزر گئے۔ 50ویں دن کی صبح اپنے گھر کی چھت پر صبح کی نماز پڑھ کر میں اس حال میں بیٹھا ہوا تھا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں فرمایا ہے، یعنی میری جان مجھ پر بھاری معلوم ہو رہی تھی، یہ وسیع دنیا میں یہ تنگ محسوس ہو رہی تھی کہ صلہ پہاڑی پر سے ایک پکارنے والے کی آواز میرے کان میں پڑی کہ وہ بلند آواز میں چیخ رہا تھا، اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی سجدے میں گر پڑا اور سمجھ گیا اللہ نے میری توبہ قبول کر لی۔ مصیبت کا زمانہ گزر گیا۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطلاع سنا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ قبول کر لی ہے۔ لوگ ہمیں خوشخبری دینے لگے، دوڑے ان دونوں کے پاس بھی گئے اور میرے پاس بھی ایک سوار تیز گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، لیکن پہاڑی پر چڑھ کر آواز دینے والا زیادہ کامیاب رہا کہ جلد تر مجھے خبر مل گئی، کیونکہ گھوڑے کی رفتار سے آواز کی رفتار تیز تر ہوتی ہے۔ چنانچہ جب وہ شخص مجھ سے ملا جس کی آواز میں نے سنی تھی تو اس خوشخبری دینے کے صلے میں اپنے کپڑے اتار کر میں نے اسے پہنا دیے۔ واللہ میرے پاس اس وقت دوسرا جوڑا نہیں تھا، میں نے اپنے لیے مستعار تیار شدہ کپڑے لے کر پہن لیے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کے ارادے سے نکلا۔ لوگ مجھے راہ میں جھوک اور جھوک ملتے اور مبارکباد دیتے جاتے۔ میں مسجد میں داخل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھتی طلحہ بن عبید اللہ دوڑ پڑے، مجھ سے مصافحہ کر کے مبارکباد دی۔ مہاجرین میں سے کسی نے ان کے سوا یہ قدام نہ کیا۔ کعب رضی اللہ عنہ نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خلوص کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ میں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، کہنے لگے، خوش ہو جاؤ، جب سے تم پیدا ہوئے ایسی خوشی کا دن تم پر نہ آیا ہوگا۔ میں نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بشارت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمانے لگے، اللہ کی طرف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک چمک اٹھتا تھا، گویا چاند کا ٹکڑا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی آپ کے چہرے مبارک ہی سے ظاہر ہو جاتی۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری قبولیت توبہ کی یہ برکت ہونی چاہیے کہ میں اپنا سارا مال و متاع اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں لٹا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہیں، کچھ رکھو اور کچھ صدقہ کر دو، یہی بہتر صورت ہے۔ میں نے کہا، خیبر سے جو حصہ مجھے ملا تھا وہ میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سچائی کی برکتوں کے سبب اللہ نے مجھے نجات بخشی۔ اللہ کی قسم، میں نے جب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راست گئی کا ذکر کیا پھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ آئندہ بھی کبھی مجھ سے جھوٹ نہ بلوائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی سچ بولنے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔